جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام ہم سب کو پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی ہیں اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ویڈیو سوال کی طرف۔ میرا نام جبران ہے اور میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ قربانی کی تعریف بیان فرما دیں اور اس کے احکام۔ کیا بات ہے، قربانی کی تعریف اور اس کے احکام، یعنی پوری کتاب۔ کیا کہیں گے جمیل صاحب؟ سوال تو پوری کتاب والا ہے، لیکن امید کرتا ہوں آپ کسی کتاب کی طرف تو رہنمائی کریں گے، لیکن کچھ ان کو جواب۔ نفس قربانی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا جو لفظ یہ اردو زبان میں ہے اور عربی زبان میں اس کے لیے قربان کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو قرب سے بنا ہے یہ، اور قرب کا مطلب ہوتا ہے نزدیکی، کسی کے پاس ہونا، کسی کے قریب ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قربانی کا جو عمل ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب بندے کو کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ جو نیکی ہے بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ جو نیکی ہے یہ صرف ہماری اس امت محمدیہ ہی کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے اپنے ادوار میں اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے رہے ہیں۔ اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قربانی کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سلسلہ جاری فرمایا اپنی امت میں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد تمہارے باپ ابراہیم کی سنت اور طریقہ ہے۔ پھر یہ جو قربانی یعنی جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا، اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، یہ بہت ہی پرانا ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹوں کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹوں کو یہ کہہ دو کہ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی تو وہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا، جس سے نکاح کرنے میں یہ 2 بھائیوں میں جو معارضہ ہو رہا تھا۔ تو اس کے بھی الفاظ یہ ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں نے قربانی پیش کی تو جس میں سے ایک جو تھے حابیل، انہوں نے اللہ کی راہ میں عمدہ جانور ذبح کیا، اور دوسرا جو قابیل تھا جس نے قتل کر دیا تھا بعد میں حابیل کو، اس نے چند گندم تھوڑی سی چیزیں اس نے اللہ کی راہ میں پیش کی بادل ناخواستہ۔ اور پہلے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس کو پہاڑی ایریے میں رکھ کر آ جایا کرتے تھے، جو بھی قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مال پیش کیا جاتا تھا، تو آسمان سے آگ آتی تھی، اور جس قربانی کی چیز کو اس آگ نے کھا لیا، جلا دیا اور وہ چیز ختم ہو گئی، تو یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اور جس کا مال پڑا رہ جائے
تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ قربانی کا سلسلہ یعنی اللہ کی راہ میں جانور اس کے نام پر ذبح کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کا یہ جو انداز ہے یہ بہت ہی قدیم ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے جاری و ساری ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، انسان بقر عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو۔ تو اب یہ جو قربانی کا جو عمل ہے، جانور کے گلے پہ چھری پھرتی ہے اللہ کے نام پر، خون کتنی سپیڈ پکڑتا ہے، اور اس وقت تو یہ دم مسفوح بہتا ہوا خون ہوتا ہے۔ جانور کی رگ کٹی گلے کی، خون کتنی سپیڈ سے نیچے زمین پر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پہ گرنے میں بھی گویا تاخیر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قبولیت کے مقام پہ قربانی کا عمل پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوش دلی سے قربانی کریں۔ مزید الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قربانی کے حوالے سے قربانی کے فضائل، قربانی نہ کرنے پر وعیدیں، قربانی واجب ہونے کے حوالے سے مسائل، قربانی کس طرح سے کی جائے گی، اور پھر قربانی ہو گئی اس کا گوشت کیسے تقسیم ہوگا، قربانی تو ہو گئی، اب اس کے جانور کے جو اعضاء اجزاء، جن اعضاء اور اجزاء کو کھانا حرام ہے یا مکروہ ہے یا ممنوع ہے، اس کو بھی تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب آدمی قربان کر چکا ہے تو اب اس جانور کی کھال ہے، تو اس کھال کے ذریعے ہم کیا کیا نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے بہت ہی پیارا رسالہ تحریر فرمایا جس کا نام ہے ابلق گھوڑے سوار۔ تو یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل اور تفصیل آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف۔ میرا سوال یہ ہے کہ عقیقے کے جانور میں پچھلے سال کی قضا قربانی کا حصہ شامل کرنا کیسا؟ عقیقے کے جانور میں قضا قربانی، اس طرح عقیقے کا جو جانور ہے اس جانور میں گزشتہ سال کی قربانی جس پہ واجب تھی اس کے حصے کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ قضا کے لیے جانور باقاعدہ خریدا جائے گا، گزشتہ جو سال قربانی نہیں کی تھی اس کے لیے اب جانور زندہ یا تو خرید کر ایک سالہ بکرا یا بکری خرید کر صدقہ کریں گے، یا پھر اس کی جو قیمت ہوگی وہ صدقہ کریں گے۔ عقیقے کے جانور میں گزشتہ سال کی قربانی کے حصے کو شامل نہیں کر سکتے۔ کس سال کا کر سکتے ہیں عقیقے کے جانور میں؟ اس سال جو عقیقہ کر رہے ہیں یا قربانی کے لیے جانور لے کر آئیں یا دونوں ہی نیتیں شامل ہیں، تو آج یعنی اس دفعہ جو قربانی آپ کرنا چاہتے ہیں 2 حصے آپ اپنے رکھتے ہیں اور آپ کے 5 بچے ہیں جن کا آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بڑے جانور میں جو 7 حصوں کی گنجائش ہوتی ہے، تو 2 قربانی کی نیت سے اور 5 اگر بچوں کی نیت سے آپ عقیقے کا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں، یا 5 حصے قربانی کے، 2 بچے آپ کے ہیں ان کے 2 حصے آپ ایک عقیقے کے اعتبار سے شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ وہ جو حکم بیان کیا وہ گزشتہ سال کے حصوں کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ حصے عقیقے کے جانور میں شریک نہیں کریں۔ اچھا، یہ بہت سے لوگ اس میں تھوڑا سے کنفیوز تو میں نہیں کہوں گا، نہ جانے یہ پتہ نہیں، یہ سوال کافی دفعہ آتا ہے، لیکن بعض اوقات لوگ یہ سمجھ بھی لیتے ہیں اس سے کہ عقیقے کے حصے میں قربانی بھی ہو جائے گی یا قربانی کے حصے میں عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ اب ایک دمبا ہے یا ایک بکرا ہے، تو اب اس میں یا عقیقہ ہوگا یا قربانی ہوگی، دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں چیزیں تو نہیں، یعنی ایک ہی حصہ ہے، ایک ہی بکری ہے، اب اس کو وہ کہیں کہ یہ قربانی بھی اس میں عقیقہ یعنی اس سال جو مجھ پہ قربانی واجب ہے وہ واجب بھی ادا ہو جائے اور میرے بچوں کا عقیقہ بھی اسی ایک جانور میں ہو جائے، جبکہ وہ جانور چھوٹا ہے۔ تو وہ جو چھوٹا جانور بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، وہ یا تو آپ عقیقے کی نیت سے کریں گے تو عقیقہ ہو جائے گا، یا پھر قربانی کی نیت سے کریں گے تو قربانی ہوگی۔
دونوں نیتیں شامل کرنے کی صورت میں قربانی ادا نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. تو اس صورت میں خاص توجہ دینی چاہیے. عقیقہ ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، اور قربانی واجب ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہے کہ آپ اپنا واجب بھی ادا کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ عقیقے کے حصے بھی شامل کر سکتے ہیں، تو بالکل اچھی بات ہے. لیکن اگر اتنی گنجائش فی الوقت نہیں ہے تو آپ عقیقے کے اس معاملے کو پوسٹ پون کر لیں، اور جو قربانی آپ پہ واجب ہے پہلے اس کو فوقیت دیں. ٹھیک ہے. اور جب بھی کبھی آپ یہ سنیں کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے مراد بیل، بچھیا، اونٹ، یہ بڑے جانور جن میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں قربانی کے بھی کچھ حصے ہو سکتے ہیں اور عقیقے کے بھی کچھ اگر آپ حصے مقرر کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن 7 ہی چونکہ قربانیاں ہو سکتی ہیں، 7 ہی حصوں تک یہ آپ تقسیم کاری کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. جی بڑھتے ہیں مزید سوال. جی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ ایسا جانور جو نہ نر ہے نہ مادہ ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ قربانی اس کی جائز ہے یا نہیں؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے. جی قربانی کے جانور کا یا تو نر ہونا یا مادہ ہونا یہ ضروری ہے، یا تو بکرا ہو یا بکری ہو. اور اگر ان دونوں ہی علامتیں جس جانور میں ہوں، جس کو خنثی جانور کہا جاتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. ٹھیک. کہتے ہیں کہ اگر کوئی سلام کرے، کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں، اور کیا دل میں جواب دے سکتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے؟ مطلب کسی کو جواب دینے سے یہاں لکھا ہوا ہے کہ شرم آتی ہو یا کوئی شرعی اور کوئی عذر ہو، تو کیا دل میں جواب دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی اجنبی آدمی نے اجنبی عورت کو سلام کیا ہے ٹھیک. بالفرض، تو ایسی صورت میں عورت پھر اب جواب آواز سے نہ دے، صحیح. اپنے دل میں جواب دے دے اگر دینا ہے تو. یعنی اس کو آپ اپنی آواز نہ سنائے کہ وعلیکم السلام. ٹھیک. تو کیونکہ عام طور پہ کلام کی ابتدا سلام سے ہوتی ہے، اور سلام کے ذریعے پھر آگے معاملات کلام شروع ہوتا ہے. تو ایک اجنبی عورت کے لیے اس بات کی ممانعت ہے کہ وہ اپنی آواز بلا عذر کسی غیر محرم کو سنائے. تو یہاں تک کہ سلام بھی اگر کسی اجنبی نے کیا ہے تو عورت دل میں جواب دے، یعنی آہستہ آواز سے جواب دے، اس تک آواز نہ پہنچے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس میں شریعت ہی منع کر رہی ہو، اب ایک آدمی کو سلام کیا گیا، وہ جواب یا تو غرور کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے کہ میں اب اس کے سلام کا جواب دوں گا، تو اس وجہ سے اگر وہ جواب نہیں دیتا، یا تو دل میں یعنی بس تصور کر لیا کہ میں نے اس کو جواب دے دیا، یا اتنی آواز سے جواب دیا کہ بس اپنے ہی حد تک رہی، جس نے سلام کیا اس کو جواب کی آواز ہی نہیں پہنچی، تو اگر وہ سلام تحیت ہے، یعنی ایک آدمی آپ سے ملنے آیا، ملاقات کرنے آیا، تو اس سلام تحیت ملاقات والے سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. اب اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہوگا کہ اس تک آواز آپ کی پہنچ جائے، یعنی شور وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے. تو اب آپ نے جواب دیا لیکن اگلے تک شور کی وجہ سے آواز نہیں پہنچ پائی تو ایک الگ معاملہ ہے. اگر کوئی شور و غل نہیں ہے تو اتنی آواز سے آپ کو جواب دینا ہوگا کہ اس تک پہنچ جائے. ہاں اگر کوئی عذر ہے کہ کسی کے گلے کا کوئی درد ہے، تکلیف ہے، یا آواز صحیح نہیں نکل پا رہی، کہ وہ آدمی دور ہے، اس نے تو سلام کر دیا، اب یہ آواز اتنی نہیں نکال پا رہا اپنی طاقت کے باوجود بھی کہ اس تک آواز پہنچے، تو پھر یہ ایک معذور والی صورت ہے. لیکن کم از کم سلام کا جواب جو سلام تحیت ہو، اس کا جواب اتنی آواز سے ہونا چاہیے کہ سلام کرنے والے کو اس کی آواز پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بعض کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم سی محسوس ہوتی ہے. اجنبی والا معاملہ تو آپ نے بیان کر دیا. اب والد سلام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو بچے ہیں یا بچیاں ہیں، یا اسی طرح کوئی استاد اپن سلام کرے اور چھوٹے بچے ہیں، قاری صاحب سلام کرتے ہیں، تو وہ یہ کہا کہ شرم محسوس ہوتی ہے اس میں، تو اس میں کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں یہاں تو شرم کس بات کی، کوئی آپ سے گانا تو نہیں سنا جا رہا، کوئی الٹے سیدھے کلمات تو نہیں کہلوائے جا رہے کہ جس میں آدمی شرم کرے. یہ تو ایک دعاؤں بھرا ایک جملہ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے آپ زبانی اور ہاتھ یا کسی بھی ذریعے سے آپ کو تکلیف پہنچنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. ٹھیک. ورحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی آپ پہ رحمت نازل ہوں.
वबरकातुहू, अल्लाह की बरकतें आप पे नाजिल हो। तो सलाम करने वाले ने तो आपको ये 3 दुआएं दे दी, अब उसके जवाब में हम खामोश बैठे हैं, शर्म आ रही है। कम से कम सलाम करने वाले का भी हक बनता है कि अब आप भी उसको जवाब दें। ठीक, अब आप कहेंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो अब ये जवाब दें। अब जवाब देने में अगर कोई शर्माता है तो शर्माने का मतलब ये हुआ कि अच्छी बात में शर्मा रहा है। अब सलाम जैसी दुआ के अंदर अगर शर्मा रहा है तो आगे बहुत सारे मामलात में दीनी तालीम हासिल करने में भी शर्म हया, बिला वजह की ये शर्म हया है जो आड़े आएगी। तो वालिदैन को भी चाहिए अपनी औलाद को ये तरबियत करें, उस्ताद अपने शागिर्दों की तरबियत करे, तो ये बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों की तरबियत करे कि अगर कोई आपको सलाम करता है तो शर्माए नहीं, बाकायदा खुश उसलूबी के साथ उसके सलाम का जवाब। अच्छा, बच्चों को तो हम बहुत ये समझाया जाता है कि बेटा जब जाओ आओ, स्कूल जाओ, मदरसे जाओ, ट्यूशन जाओ, सलाम करो। बच्चों की आदत भी होती है जैसे ही दरवाज़ा बंद करना अस्सलाम वालेकुम, कुछ अरसे तक या कुछ मखसूस। लेकिन यहाँ बच्चों को कोई जवाब ही नहीं देता जी। घर के अंदर बड़े अगर इस तौर पर इसका एहतमाम करें तो ये अमल कंटिन्यू भी हो सकता है, रह सकता है। बच्चों को भी एक इसमें से तरबियत मिलेगी, यानी बच्चों के सलाम का जवाब बड़े देने, ये इसमें थोड़ा कम होता है। बस जीते रहो। आला हज़रत अलैहि रहमा का वाक़या पढ़ा ना कि जैसे उस्ताद साहब को कहा सलाम, या किसी और ने किया था, आप बैठे थे तो उन्होंने जवाब दिया कि जीते रहो। तो फरमाया ये तो जवाब नहीं है, इसका जवाब तो वालेकुमुस्सलाम। सलाम करने वाला कहे अस्सलामु अलैकुम, आप वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या सलाम करने वाला भी ये कलिमात, यानी ये 3 ही हमें बढ़ाने हैं, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये यहाँ पर इख्तिताम है सलाम। इसके बाद कुछ ऐसे इधर उधर के अल्फाज बढ़ाते हैं, वो आगे मज़ीद इसको ना बढ़ाएं। और अगर सलाम करने वाले ने कम भी कलिमात कहें, आप ज़्यादा कहें, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। वरना कम अज़ कम वालेकुमुस्सलाम, बस ये आपने जो इसका वाजिब अदा होगा तो वो ये कलिमात कहने से भी वाजिब अदा हो जाएगा। तो हमें इसका एहतमाम करना चाहिए, बाकायदा करेंगे तो इसके इंशाल्लाह इसी तरीके से सबको करेंगे। बीवियों को सलाम नहीं करेंगे, बीवी को शोहर होकर सलाम करे, कैसे करेगा? तो जमील साहब कर सकते हैं क्या, शोहर को करना चाहिए बीवी को सलाम? बिल्कुल, ये सलाम को आम किया जाए। अजनबी कोई आदमी है तो हमें चाहिए उस अजनबी मुसलमान को भी सलाम करें, इसे अपने अइज़ा अक़रीबा से मिले उनको भी सलाम करें। तो सलामती के जो हकदार हैं वो हमारे घर वाले भी हैं, हमारी अहलिया भी है, हमारे बच्चे भी हमारे सलाम के हकदार हैं, हमारी दुआओं के हकदार हैं। तो अपनी अहलिया को भी सलाम करने में कोई हरज नहीं है। अपनी बेटियां आती हैं, अपने बेटे आते हैं, या आप उनके घर पे जाते हैं तो उनको भी सलाम करें। अब ये ना देखें कि मैं बड़ा हूँ तो इसको सलाम करना चाहिए, सही, अगरचे अदब यह है कि छोटा बड़े को सलाम करे, सही। लेकिन अगर छोटे की तवज्जो नहीं है कि वो आपको सलाम करें तो आप आजिज़ी का मुजाहरा करते हुए आप ही सलाम में पहल कर लें। बल्कि सलाम में पहल करना ये आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मदीने की गलियों से जब गुजरा करते, बच्चे वहाँ पे अगर मौजूद होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों को भी सलाम में पहल किया करते थे। सुभान अल्लाह। तो इस सुन्नत पे अमल करें, अपनी अहलिया को भी, अपने बच्चों को भी सलाम की बरकतों से नवाजें और इनको भी सलाम करें। और इन्हें भी चाहिए कि अपने वालिद को, औरत को भी चाहिए अपने शोहर को सलाम करे, सलाम का जवाब दे। और सलाम करने का फ़ायदा ये होता है कि गुफ्तगू का आगाज़ ही अच्छे और मुबारक कलिमात से होता है। बाज़ ख़ानदानों में ऐसा है कि शोहर अगर घर में आते हैं तो लेडीज़ की यानी अपनी अहलिया की तरफ से उनके पहल होती है अस्सलाम वालेकुम। तो शोहर के आते ही शोहर को सलाम करना, शोहर का फिर बीवी को जवाब देना, ये क्या है, इब्तिदा ही घर के अंदर सलामती और बरकत के साथ हो रही है। तो अगर मिजाज मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी का बिगड़ा हुआ था, शोहर घर पे जॉब पे जाते वक्त अगर नाराज़ होके चले गए, अब जब वो वापसी आते हैं और औरत अगर इब्तिदा करे अस्सलाम वालेकुम, तो शोहर के आपको गालियां तो नहीं बरसाएगा, उसका सारा गुस्सा ही खत्म हो जाएगा। ये सलाम के कलिमात की बरकत है। मियाँ बीवी को भी एक दूसरे को सलाम करता रहना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جو پہلی حدیث سنی ہے نا وہ سلام سے ہی متعلق تھی. سبحان اللہ. اور مدینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو لوگوں کا ایک رش لگ گیا اور حضور آ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو میں بھی دیکھنے ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے اس وقت, غالباً اسی وقت کا واقعہ ہے. یہ جب آئے تو کہ میں نے دیکھا تو میں پہچان گیا کہ یہ اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اتنا حسین اور خوبصورت چہرہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس وقت خطبہ دیا تھا نا تو اس میں یہی بات ارشاد فرمائی تھی, یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام, اے لوگو سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ. وصلوا باللیل والناس نیام, اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخلوا الجنت بسلام, سبحان. جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, صاحب نصاب نابالغ بچے پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ صاحب نصاب نابالغ بچوں کے لیے عام تو ہم مکب بیان کرتے ہیں, لیکن پیسے والا بچہ ہو تو قربانی ہوگی. بچہ اگرچہ صاحب نصاب ہو, اس کے اوپر نہ زکوٰۃ لازم ہے نہ اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. نابالغ کی طرف سے قربانی اگر اس کے والد کرنا چاہیں اپنی رقم سے تو الگ بات ہے, بچے کے مال سے قربانی نہ کریں. ٹھیک ہے, مزید. عرض یہ ہے حضور کہ ایک بندہ وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں ایک جانور کی نا گائے, اور اس میں ان کے 5 حصے ہیں اور اس کی قیمت 85,000 ہے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 17,000 ایک یعنی ان کے حصے میں آتا ہے, تو اب کیا اس طرح قربانی وہ کر سکتے ہیں؟ 17,000 کر کے یہ 5 حصے ہو گئے, تو ان میں ہو سکتی ہے, یا وہ دارالفتاح کا جو فتویٰ اس میں ہے کہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو؟ تو اس کی ذرا ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کر دی جائے. 7ویں حصے سے کم نہ ہو, لیکن یہ 5 حصے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ 7ویں سے تو کم نہیں ہے. سب کسی کا 1.5 بنے گا یا 1.25 بنے گا. 5 بندے ایک پوری گائے کو بیل کو ذبح کر دیں مطلب, اور قیمت تقسیم کر لیں, اور حصے 5 ہی رکھیں. جی, کیا 7 رکھنا ضروری؟ 7 رکھنا کچھ ضروری نہیں ہے. 7 یوں سمجھیں کہ زیادہ سے زیادہ ایک بڑے جانور میں, اونٹ میں, بیل میں, گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. کم سے کم ایک آدمی پورا جانور ذبح کر لے, یہ بھی ہو سکتا ہے. 2 بھی شریک ہو سکتے ہیں, 3 بھی, 4 بھی, 5 بھی, 6 بھی, زیادہ سے زیادہ 7. جب 7 ہوں گے تو اب اس جانور میں جب 7 حصے ہو گئے اور ہر ایک کا ایک ایک حصہ ہوا, 8 افراد شریک نہیں ہو سکتے, 9 افراد شریک نہیں ہو سکتے. اس طرح قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی. لیکن 5 افراد ایک جانور لے کر آئیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ 85,000 روپے کا ایک جانور لے کر آئے ہیں, پر ہیڈ 17,000 روپے بن رہا ہے, تو یہ 5 افراد اس ایک بڑے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں. ان کی قربانی ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا میسج میں یہ سوال ہے, کیا سگریٹ پینا حرام ہے؟ سگریٹ پینا جس میں کسی قسم کا نشہ آور کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو اور اس میں نشہ نہ ہو تو سگریٹ پینا حرام تو نہیں ہے. البتہ ایک بدبودار چیز ہے, اس سے گریز کرنا چاہیے. پھر اس کے طبی طور پہ, میڈیکلی طور پہ یہ صحت کے لیے انتہائی مضر بھی ہے, اس سے اجتناب کریں. یہ حرام نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بعض لوگ جس طرح کی یہی سگریٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر دوسری ایسی اشیاء استعمال کرتے ہیں جس سے وہ نشے میں آ جاتے ہیں, تو نشہ حرام ہے, چاہے وہ کسی تر چیز سے یعنی شراب کے ذریعے کیا جائے یا کسی خشک چیز سے کیا جائے. اگر اس کے کھانے پینے سے نشہ آتا ہے تو یہ نشہ حرام ہے. اچھا, سگریٹ پینے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن اتنا ہے کہ جب سگریٹ آدمی پیے اور نماز پڑھنے کا وقت ہو جائے اور اس سگریٹ پینے کی جو بو ہے, اسمیل ہے, وہ اگر وضو کے بعد بھی, کلی کرنے کے بعد بھی اگر آ رہی ہوتی ہے تو اس حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اچھی طرح اس کا ازالہ کیا جائے گا. تو بالخصوص یہ کام کرنے والے بہت سارے مواقع پر عبادت کرنے سے محروم رہتے ہیں. اب جس طرح گٹکا, مین پوری کھانے والے, یہ بدبودار چیز اس طرح جن کے منہ میں رہتی ہے, اب وہ اس منہ سے اگر درود شریف پڑھنا چاہیں گے تو خود ان کا اپنا دل بھی کہے گا کہ یار میں منہ سے بدبو آ رہی ہے, درود شریف ابھی نہیں پڑھ سکتا. سگریٹ پی رہے ہیں
اور پیتے وقت اب منہ میں بدبو آ رہی ہے، خود ان کا دل کہے گا کہ مجھے اس وقت درود شریف کلمہ ذکر نہیں کرنا کیونکہ منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور یہ حکم بھی ہے کہ جب منہ سے بو آ رہی ہو تو ذکر و درود نہ پڑھا، موقوف کر دیں۔ اب یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے روکا ہوا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو ایسی اشیاء، بدبودار اشیاء جن کے کھانے پینے سے ایک تو آدمی کو اپنی تکلیف اور ضرر کا سامنا کرنا پڑے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان لوگوں کو اذیت ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات اگر شفیق صاحب کار میں اگر کوئی ایک آدمی بھی اگر گٹکا کھاتا ہو نا، ہاں بالکل، وہ اگر ہم سے باتیں بھی کرنا چاہے گا اور ایسی کاریں بند ہے تو گھٹن سی ہونے لگ جاتی ہے۔ تو ایسی اشیاء نہ کھائیں جس کا نقصان آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہو اور دوسرے بھی آپ سے دور رہنا چاہیں۔ تو مسلمان کو کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں آنا چاہیے کہ لوگ اس سے بلا وجہ کترا رہے ہیں۔ ابھی تو لوگ حاجی جا رہے ہیں تو میرے پاس کچھ پوچھنے بھی آئے کہ بھئی اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے، گٹکا بھی لے کے جائیں، یہ بھی لے کے جائیں۔ کیا کہیں گے آپ حاجیوں کو؟ یہ تو آپ یہاں کے لیے بتا رہے ہیں، تو وہ تو پورا سامان وہاں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے کاموں سے بچنا ہی ضروری ہے۔ وجہ ہے کہ آپ وہاں پہ عبادت کریں گے، اب لوگ حرم شریف میں داخل ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کا یہ منہ آپ کو حرم شریف میں داخل ہونے سے روکا ہوا ہے۔ کیونکہ ابھی آپ نے اس گٹکے کو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے تک منہ میں چلانا ہے۔ اب منہ میں چلانے کے بعد آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کا احرام خراب ہو رہا ہے، یا آپ بات نہیں بھی کر رہے تو اب اس کو کہیں نہ کہیں ڈالنا ہے، کہیں نہ کہیں تھوکنا ہے، تو اب اس کے لیے جگہ تلاش کرنی پڑے گی، اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ جہاں چاہو تھوک دو، تو وہاں پہ اس کا باقاعدہ صفائی ستھرائی کا اہتمام انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے حرم شریف مکہ مدینہ جب آپ جا رہے ہیں تو یہ نیت اگر ساتھ میں شامل ہو جائے شفیق صاحب کے اس بری چیز سے بھی میری نجات ہو جائے، وہاں جا کے دعائیں کریں۔ الحمدللہ بہت سارے مسلمان جب یہ ٹھان لیتے ہیں کہ وہاں ہم پورے سفر میں یہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے اور یہ عادت تا حیات اپنا لیں گے، جب آدمی ٹھان لیتا ہے، ذہن بنا لیتا ہے، تو وہ یہ عادت چھٹ بھی جاتی ہے۔ ٹھیک، ورنہ نہ چھٹنے والوں کی عادت وہاں پہ بھی رہتی ہے، اور اپنی اس چیز کی تلاش میں پھر وہ کہاں کہاں تک دکانیں تلاش کرتے کرتے پہنچتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں یہ تسکین جان سامان مل جائے، ورنہ اس کے بغیر وہ بے چین رہ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عرفات کے میدان میں 2015 میں ہمیں کچھ لوگ ملے وہاں پہ، کچھ لڑکے، تو پہلے تو نظر سے دیکھ کر کہا کہ شاید ان کا خیمہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے اور ان کو مل نہیں رہا، یا ان کا کوئی ساتھی ہے یا ان کا کوئی سامان گم ہو گیا ہے، تلاش کا ہوا ہے، یعنی جیسے وہ پریشان تھے۔ تو وہ کہہ رہے کہ ہمارا ایک ساتھی گم ہوا ہے لیکن اصل میں سارا یہ والا سامان اس کے پاس تھا ہمارا، اور وہ پتہ نہیں کہاں ہے، اور ہم یعنی اس وقت عرفات کے میدان میں کوئی آدمی اپنی رکت سے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی باہر کھڑے ہیں، اور یہ بڑی مقدس جگہ اور حج کا جو رکن اعظم جہاں پر وقوف عرفہ ہے، اور وہی عرفات کے میدان کے اندر آدمی، اور اس وقت جو حاجی وہاں جمع ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ پراگندہ حالت میں، اور کس طرح یہ کہاں سے دور دراز سفر کر کے میری بارگاہ میں یہ حاضر ہے۔ تو یہ تو جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں پر آدمی اور گریاں زاری کرے، گڑ گڑائے، روئے۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر اگر یہاں سے کچھ عادت نہیں بنائیں گے تو پھر وہاں بھی آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ جمیل صاحب، کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا، شروع میں دیکھا نماز میں بھی ہر آدمی کہے کہ میں بالکل اللہ اکبر کروں تو میں نماز میں پہنچ جاؤں گا اور دل لگ جائے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ نماز میں چونکہ دل نہیں لگ رہا نماز ہی چھوڑ دو، اور وہ معاذ اللہ نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ نماز تو پھر بھی پڑھنی ہے، آپ کا دل نہیں لگ رہا، دل لگانے کی کوشش کریں۔ ہم سے کبھی آ کر کوئی یہ مسئلہ نہیں پوچھتا، اور بہت کم ہوگا کہ مجھ سے دعا کریں دکان پہ دل نہیں لگ رہا اور میں نے دکان بند کر دی، یعنی چلو دل نہیں لگ رہا لیکن دکان بند نہیں کریں گے۔ دکان پہ دل نہیں لگ رہا، کبھی اگر کمائی نہیں آ رہی، آمدنی نہیں آ رہی تو آدمی بیزار تو ہوتا ہی ہے، پریشانی اس کو ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں کرتا کہ یار دل نہیں لگ رہا چلو شٹر نیچے کرو میں گھر جا رہا ہوں، ایسا کبھی نہیں کوئی کرتا۔ تو جب آپ اپنے دنیاوی معاملات میں دل نہ لگنے کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ آج جاب سے چھٹی کر رہے ہیں دل نہیں لگ رہا، آج فلاں چھٹی کر لی دل نہیں لگ رہا، تو ہم نہیں کرتے، تو پھر نماز کو کیوں ہم ایسے چھوڑ دیں گے کہ دل نہیں لگ رہا؟
لگانے کی کوشش کریں. تو جب لگانے کی کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ بھی معاملات آسان ہو جائیں گے. اسی طرح آپ اگر ان چیزوں سے بھی چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہتری کا ہی نتیجہ آپ کو سامنے آئے گا. بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف. جمعے والے دن اگر 100 دفعہ آپ درود شریف پڑھیں تو اسی کے انتر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ درود شریف یہ جو ہے ابراہیمی ہے یہ پڑھنے 100 دفعہ یا الصلوۃ والسلام علیہ ایسے یا رسول اللہ یہ پڑھنا پڑے گا؟ جی جمعے کے دن 100 بار درود پاک کی جو فضیلت ہے، خاص کوئی درود یا درود ابراہیمی کوئی بھی درود؟ کوئی سا بھی درود تو پڑھا جا سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اہل ایمان کو حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیما کہ ان نبی علیہ السلام پر درود بھیجو اور خوب کثرت سے سلام بھیجو. تو اب اس کے اندر ہمیں کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ کون سے الفاظ سے سلام بھیجنا ہے، کون سے الفاظ سے درود بھیجنا ہے، لیکن یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث کریمہ میں درود کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، سلام کے الفاظ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں، ان الفاظ سے بھی پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح بزرگوں کے لکھے ہوئے درود و سلام کے کلمات وہ بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک بہت ہی پیارا درود جس کو درود رضویہ کہا جاتا ہے، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو اس کو درود رضویہ کہا جاتا ہے. اور اس درود رضویہ کو الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں بکثرت جو اس کے عمل کرنے والے ہیں وہ جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے. اب مدینہ منورہ ہمارے پاک و ہند میں اگر کوئی مدینہ منورہ کی طرف رخ کرنا چاہے تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف عین جب آپ کا رخ ہوگا بالکل معمولی سا آپ کو ادھر ہونا ہے. ٹھیک. بعض لوگ بالکل یوں مڑ جاتے ہیں، وہ تو بغداد شریف پہنچ جاتے ہیں میرا وہ خیال. بغداد سے بھی شاید بہت آگے ٹھیک ہے اس طرف ہو جاتے ہیں. تو بغداد شریف ہو یا مدینہ منورہ ہو، ہمارے پاکستان سے بالخصوص وہ جانب قبلہ جو آپ کا رخ ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ نہیں، یعنی بالکل غیر معمولی طریقے سے آپ ہلکا سا سیدھا ہاتھ پہ ہوں گے تو آپ کا رخ مدینہ منورہ کی طرف ہوگا. تھوڑا سا اور ادھر ہوں گے تو بغداد شریف کی طرف رخ ہو جائے گا. مجھے وسیم صاحب جو ہمارے توقید کے ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ ابھی جو بالکل آپ عین قبلہ بھی رہے نا، تو ہمارے یہاں جو عین قبلہ بھی ہے تو یہ آپ کا رخ مدینہ شریف بھی ہے. کیونکہ مکہ مدینہ ہمارے سامنے، جی ہاں، وہ جتنا ہم دور ہوتے جائیں گے تو وہ ہمارے سامنے بظاہر قریب ہوتے یوں اس طرح ہو جائے. تو بولے کہ آپ اگر یوں کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی اس طرح بھی زیادہ موو ہونے کی حاجت نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض جو مائنس ہو جاتے ہیں، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں لوگ ایسے بالکل یوں کر کے، بالکل اب وہ خاص کوئی ان سے 45 ڈگری تک 45 ڈگری کے وہ یوں کر کے خاص کر کے اس طرف کھڑے ہوتے ہیں. اچھا وہ محفل میں تھوڑا سا بعض اوقات عجیب معاملہ بھی لگتا ہے کہ یعنی سارے یوں کھڑے ہوئے نا، اب وہ بالکل ایک دم ایسے، تو 100 آدمی پڑھ رہے ہیں تو 100 آدمی میں سے ایک آدمی کا بالکل رخ اس طرف ہے، دوسروں کا ایسے. تو بعض اوقات ہم برسوں سے کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ہمارے سننے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اصلاح کر لینی چاہیے. تو درود رضویہ پڑھ لیا کریں. درود رضویہ شریف یہ آسان بھی ہے، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. دیکھا جائے تو اس میں 3 درود موجود ہیں اور سلام بھی اس میں پایا جا رہا ہے. تو اس کو معمول بنا لیں گے، زبان پہ رواں بھی ہے، پھر ایک اللہ کے نیک صالح بندے کے لکھے ہوئے کلمات پر مشتمل ہے. درود شریف ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہر منتھ پہ جو سیلری میں سے جی پی فنڈ کاٹا جاتا ہے اور پھر بعد میں اس کے اوپر انٹرسٹ وغیرہ بھی ملتا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر یہ تنخواہ سے ایک مخصوص مقدار کٹتی ہے اور گورنمنٹ ادارہ اتنی ہی رقم اپنی طرف سے ملاتا ہے، ٹھیک، تو یہ 2 چیزیں جو اس کی اپنی تنخواہ سے کٹا اور گورنمنٹ ادارے کی طرف سے اتنا ہی اور ایڈ کیا گیا، تو یہ دونوں چیزیں تو ہیں جائز. صحیح. بعض جگہوں پہ سنا ہے کہ یہ پھر کسی ایک بینک میں رکھ دیا جاتا ہے، اس بینک سے پھر اس کٹوتی والی رقم پہ انٹرسٹ لگتا رہتا ہے. صحیح. تو وہ بینک کی طرف سے جو انٹرسٹ ملے گا وہ سود ہے، وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ چاہے کمپنی لے یا کوئی بھی لے، جی، یعنی حقیقتاً وہ انہی کی طرف سے آ رہا ہے.
مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر اپنی اصل تو تنخواہ سے کٹی ہوئی رقم اور کمپنی نے اتنی ہی اپنی طرف سے ملائی ہوئی رقم، یہ دو تو سیلری کا حصہ ہیں۔ اب یہ کمپنی اگر اپنے بینک میں کسی میں رکھوا دیتی ہے، اپنے سارے ملازمین کی اب یہ رقمیں لاکھوں تک بھی پہنچ جاتی ہیں، یہ رکھوا دیتی ہیں اور پھر لاکھوں روپے پر انٹرسٹ بنتا ہے، وہ پھر اپنے امپلائیز کے اکاؤنٹ کے حساب سے کیٹیگری بنا کے یہ محفوظ کر لیتے ہیں کہ اس کو اس مہینے اتنا ملا، آئندہ اتنا ملے گا، اور جب سروس کے اختتام پر یہ سارا جمع اصل کٹی ہوئی رقم اور کمپنی کی ملائی ہوئی رقم یہ دو لینا تو جائز ہوگا، لیکن جو بینک میں جو سود بنا وہ اگر ان دو رقموں کے ساتھ ملا کر دیں گے تو وہ سودی رقم لینا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ آپشن موجود ہے کہ یہ انٹرسٹ فری ہو سکتے ہیں، مطلب یہ آپشن ہی ختم کر دیں کہ بھئی ہماری کٹی ہوئی رقم وہی ہمیں مل جائے، جی جی، یہ اس کی کٹی ہوئی ہے جو بھی سیلری میں سے گورنمنٹ کی طرف سے یہ وہ کمپنی ملاتی ہے وہ دو حصے مل جائیں، سود والا ہم نہیں لیں گے، یہ اختیار ملازمین کو بعض جگہ ہوتا ہے تو یہ کروائیں پھر۔ ہاں بالکل یہی کرنا چاہیے۔ سود یعنی جیسے آپ یوں نارمل لے لیں نا کہ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک، سیونگ اکاؤنٹ میں آپ رقم دینے کے بعد اس پہ پروفٹ سود لے رہے ہیں، اور ایک کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کی رقم ہے، وہ آپ کی رقم وہاں پہ قرض ہے، جتنی آپ نے رکھوائی تھی اتنی ہی آپ کو ملے گی۔ ٹھیک، تو کرنٹ اکاؤنٹ جس طرح ہم جائز ہے اور سیونگ اکاؤنٹ ناجائز، تو اگر یہ آپشن ہے کہ آپ کی جو رقم ہے اس پہ کسی قسم کا پروفٹ نہیں ملے گا، آپ کی رقم بینک میں صرف جمع ہوتی رہے گی، اور سروس کے اختتام پہ آپ کو یہ آپ کی سیلری سے کٹنے والی اور ادارے کی اپنی طرف سے ملائے جانے والی یہ دو رقمیں آپ کو دی جائیں گی، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا